الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين کنز الامال کی حدیث نمبر 2174 ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ ان خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں کہ جو جمعرات اور شب جمعہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو، سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی نے صحابہ کرام کی دعوت کی اور اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو کچھ نے شراب پی لی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔
اب جو امام صاحب تھے ابھی ان پر نشے کا اثر باقی تھا اور انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرماؤ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں پوجا نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی۔ تو انہوں نے یہ جو آیت پڑھی نا، جیسے لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجا کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، انہوں نے ان سے لا جو ہے وہ چھوٹ گیا، لا اعبد کی بجائے انہوں نے اعبد کہہ دیا، لا چھوڑ دیا۔ جب لا چھوڑ دیا تو معنی الٹ ہو گئے۔ اعبد کا مطلب ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہیں، معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ تو وہ تو کافر تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور صحابہ تو بتوں کی پوجا سے پاک، تو اللہ وحدہ لا شریک کو عبادت کرنے والے۔ تو لا چھوٹنے کی وجہ سے وہ تجمع مفہوم بدل گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تمہارے اوپر نشے کا اثر ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں ہوش ہونا چاہیے، تمہیں توجہ ہونی چاہیے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس پر غنودگی آ رہی ہو، اسے نیند آ رہی ہو، تو قرآن پاک کا وہ بند کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غنودگی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے کوئی ایسے الفاظ کہہ دے کہ جو معنی بگاڑ دے۔ شراب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یکدم حرام نہیں کی، تقریباً 3-4 موقع دیے اللہ تعالیٰ نے، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ کیونکہ رسیہ تھے عرب لوگ، جو لوگ تھے عربی جو تھے وہ شراب کے بڑے عادی تھے، تو یکدم ان سے چھوڑوانا جو ہے وہ مشکل تھا ان کے لیے چھوڑنا یہ۔ تو ایسا ایسا اللہ نے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا جب اچھی چیز نہیں ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ایسا ایسا چھوڑنا شروع کر دیا، لیکن حرام تو نہیں ہوئی تھی ابھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اسے بچتے رہا کرے، اس میں دین میں نقصان ہو سکتا ہے، تو کچھ نہیں، یہ سوچ کر پھر چھوڑ دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شراب کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اس کا خریدنا اور خریدوانا، اس کا بیچنا، یہ سب حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مقدسہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی، اللہ کا حکم بتایا کہ اللہ نے آج سے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے، تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری تو بڑی قیمتی شراب ہے، ہمارے تو گھر مٹکے بھرے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جس جس گھر میں جہاں جہاں شراب تھی سب نے اپنے شرابوں کے مٹکوں کو توڑ دیا، اور روایت میں آتا اس وقت مدینے گلیوں میں شراب ہی شراب بہ رہی تھی۔ یہ ہے سر تسلیم خم کرنا، سرکار کی پیروی اتباع کرنا، سرکار کی بات پر عمل کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا
الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، دوسرا جب تم پر غسل فرض ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، تب بھی نماز کے قریب نہیں جانا، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، جب تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ، فَطَّهَّرُوا، تو پھر اپنے آپ کو پاک کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ حضرت سیدنا عبان بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی انتقال کر گیا، ہم کفن دفن میں شریک ہوئے، جب قبر کھودی تو اس میں بلے کی مثل ایک جانور ہم نے اسے دیکھا، اسے مارا، ہٹانا چاہا، مگر قبر میں سے وہ بلا نما جانور جو ہے وہ نہ ہٹا۔ پھر دوسری قبر ہم نے کھودی تو وہاں بھی وہ پہنچ گیا، ہم نے بڑی کوشش کی ہٹانے کی لیکن وہ بلا قبر سے نہ نکلا۔ تیسری قبر کھودی، وہاں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ، بالآخر اسی بلے کے ساتھ ہم نے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد ہم نے اس کی قبر سے خوفناک آوازیں سنی، ہم بڑے حیران پریشان، اس کی بیوی کے پاس گئے، اس کی بیوہ کے پاس، کہ تمہارا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کا عذاب ہمیں یہ دکھا دیا گیا ہے عبرت کے لیے؟ اس نے کہا کہ جب اس پر غسل واجب ہوتا تھا یہ غسل جنابت نہیں اتارتا تھا، ناپاک ہی رہتا تھا، تو صاحب جب غسل ہی نہ کرتا تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، کہ نماز پڑھنے کے لیے اسے جنابت اتارنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاک صاف ہو جاؤ، تو یہ غسل جنابت نہیں اتارتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا، پھر ممبر شریف پر تشریف لائے، فرمایا اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، اور حیا اور پردے کو دوست رکھتا ہے، جب تم نہاؤ تو پردہ کر لیا کرو، یعنی بے پردہ ہو کر غسل نہ کیا کرو۔ بعض جگہوں پر یہ رواج ہوتا تھا، کھلے حمام ہوتے تھے اور اس میں اکٹھے لوگ جو ہیں وہ برہنہ ہو کر نہاتے تھے، تو اس سے میرے آقا نے منع فرمایا کہ تم پردے میں رہ کر جو ہے نہایا کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور حیا کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب، فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویریں ہوں، جنبی ناپاک شخص ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی کتا، تصویریں اور ناپاک شخص یہ رحمت کے فرشتوں کے دخول کا جب وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ شوقیہ کتا رکھنا یہ منع ہے، ہاں گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے رکھنا ہے تو اس کی کسی حد تک جو وہ اس کی اجازت ہے، گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتا گھر کے باہر باندھتا ہے چوروں سے بچنے کے لیے، اس طرح معاملات کے لیے، تو وہ جائز ہے۔ شوقیہ طور پر جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، لوگ کتوں کو شوقیہ پالتے ہیں اور ان کو گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، سیریں کراتے ہیں، کیا کچھ نہیں کھلاتے ہیں ان کو، حتیٰ کہ میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو ان کتوں کو چونتے چاٹتے بھی ہیں۔ یہ شوقیہ پالنا ہماری شریعت میں کتے کو جو وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا تصویریں، جہاں پر کسی کی بھی تصویر ہو، جاندار کی، انسان کی، وہ بڑے سے بڑا پیر بھی ہو تو اس کی بھی تصویر گھر میں لگانا جائز
نہیں ہے، بلکہ یہاں تک موجود ہے علماء کا فتویٰ، اگر کوئی اپنے پیر کی تصویر اس لیے گھر میں لگاتا ہے کہ اس تصویر سے برکت حاصل ہوگی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بت پرستی کے زمرے میں آ جائے گا۔ تصویریں برکت نہیں دیتی، ان کا فیض تبھی ملے گا جب ان کی باتوں پر عمل کریں گے، شریعت کے مطابق جو اس نے ہمیں احکامات دیے ہوں گے اس پہ عمل کریں گے، تبھی پیر کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو ایسی تصویریں جو جانداروں کی ہوتی ہیں، گھر والے کی بنی ہوتی ہیں، فیملیز کی بنی ہوتی ہیں، کسی نے بناوٹی غوث پاک کی لگائی ہوتی ہے، کسی دادا صاحب کی بناوٹی بنائی ہوتی ہے اور لگائی ہوتی ہے برکت کے لیے، سب ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ تصویر اگر موبائل کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ویڈیو ہو، تصویر ہو، لیکن جب موبائل سے وہ پرنٹ آؤٹ ہو گئی، موبائل سے وہ باہر نکل آئی اور پرنٹ نکلوا لیا، تو اب وہ ہمارے سامنے تصویر پیپر پر آ گئے تو یہ تصویر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور وہاں پر نماز بھی نہیں ہوتی جہاں پر ایسی تصویریں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جہاں پر جنوبی شخص ہوتا ہے، ناپاک شخص ہوتا ہے، جس پر غسل واجب ہوتا ہے لیکن اس نے غسل نہیں کیا، تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بلکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں کھانے پینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال کو دھو اور جلد کو صاف کرو۔ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی خشک چھوڑے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، یعنی جسم کا کوئی حصہ جو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی، سرکار کا فرمان سنا، تو مولا علی نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیا، اور میں اس وجہ سے کہیں میرے سر کا کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اس موقع پر یہ سنت ہے کہ وہ سر کو منڈوا دیا تاکہ میں غسل جو ہے وہ مکمل کر سکوں۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں، کبھی یہ فرض ہوتا ہے، فرض بمعنی واجب بھی ہوتا ہے، اور یہ فرض ہونے کے، واجب ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ مادے کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا، احتلام یعنی رات کو سوتے میں اس کا نکلنا، تیسرا عورت کے ساتھ دخول کرنا، وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو، اور دونوں مکلف ہو تو ان پر غسل کیا ہوگا؟ فرض ہو جائے گا۔ اور جب عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے، عورت کے مخصوص دن جب آتے ہیں، کم سے کم اس کے 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اس کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کم سے کم جو ہے وہ حیض کی مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس سے جب وہ فارغ ہو تو وہ غسل کرنا اس پہ واجب ہوگا۔ 5واں نفاس، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو جو خون آتا ہے اس میں جب خون جب تک آتا رہے گا تب تک اس پر نماز جو ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ اگر فرض روزہ ہے رمضان کا ہے تو وہ پھر پاک ہونے کے بعد فرض روزے رکھے گی، فرض نمازیں اس کو معاف ہوتی ہے۔ نفاس کی حالت میں بچے کی پیدائش کے وقت جب اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ بہت سے ہماری اسلامی بہنوں نے 40 دن مقرر کیے ہوتے ہیں جس کو چھلا نہانا کہتے ہیں۔ تو چھلا نہانا جو ہوتا ہے 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، جو ہی خون بند ہوا تو وہ عورت کو اب غسل کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ اب نمازیں چھوڑے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو نفاس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نفاس اتنا ہوتا تھا کہ دوسری نماز سے پہلے آپ پاک ہو جاتی تھی، اور آپ کی کوئی نماز اس وجہ سے کیونکہ آپ کی اولاد بھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کا نفاس اتنا مختصر سا ہوتا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی نماز کی قضا نہیں ہوتی تھی۔
غسل کی دوسری قسم سنت ہے، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا، عیدین کے موقع پہ غسل کرنا، عرفہ کے دن غسل کرنا، احرام باندھتے وقت غسل کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ غسل کی تیسری قسم مستحب ہے، جیسے شب قدر میں، شب برات میں، میلاد شریف کی محفل میں جانے کے لیے، مردہ نہلانے کے بعد، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے کے بعد، سفر میں جانے سے پہلے، سخت آندھی کے وقت، یہ جو غسل ہے یہ مستحب غسل ہے۔ اور چوتھی قسم کا غسل ہے مباح، اس میں نہ ثواب ہے نہ ہی کوئی عذاب ہے، اس کو کہتے ہیں مباح غسل۔ جیسے ٹھنڈک حاصل کرے گرمی میں لوگ غسل کرتے ہیں تو یہ مباح ہے۔ اب غسل کے کچھ مسائل، اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے مادہ خارج نہ ہو، وزن اٹھانے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اگر مادہ نکل جائے، لیسدار جسے کہتے ہیں، تو وہ اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر شہوت کے ساتھ ہوگا تبھی اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اور جب انسان کا مادہ خارج ہو شہوت کے ساتھ، تو اب اس کو چاہیے غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے، یا تو وہ 40 قدم چل پھر لے، یا پھر وہ سو جائے، یا پھر وہ پیشاب کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو رگوں میں رکا ہوا ہے وہ خارج ہو کر نکل جائے گا۔ لیکن اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، وہ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ جناب اللہ 40 قدم چلتا ہے، نہ وہ پیشاب کرتا ہے، اب یہ ہے کہ اس کے لیے مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ اگر اب وہ غسل کر لے، فوری جا کے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر کوئی مادہ لیسدار خارج ہوتا ہے تو اب اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، یہ پہلے مادے کا ہی حصہ ہے۔ لہذا اس وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا تو پھر اس کو دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ جو شخص جنبی ہو اسے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، اسے چھونا، یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جائے گا، دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جس پہ غسل واجب ہے قرآن پاک کی تلاوت کی نیت نہیں کر سکتا، وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن ٹھیک ہے تو الحمدللہ رب العالمین دعا کی نیت سے کہے گا۔ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچی، کوئی فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا، ہے تو قرآن پاک کی آیت کا حصہ، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں کہے گا، وہ دعا کی نیت سے کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ قرآن پاک کی آیات کے حصے ہیں۔ ان کو تلاوت کی نیت سے نہیں کہا جا سکتا، ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن دعا کی نیت سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے جنبی شخص اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، اس طرح بسم اللہ شریف بھی قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، تو یہ بھی ہم دعا کی نیت سے کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ کل شریف پڑھنا چاہتا ہے تو کل شریف بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہیں، قل هو اللہ احد، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی نیت سے پڑھے۔ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں ہو، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کو بھی چھونا اور پڑھنا قرآن مجید کے ہی حکم میں ہے، اس کو بھی وہ بغیر غسل کیے نہیں پڑھ سکتا تلاوت کی نیت سے۔ ناپاک شخص مرد یا عورت دونوں دروش بھی پڑھ سکتی ہیں، ذکر اذکار بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اذان کا جواب بھی وہ دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کلی وغیرہ کر لیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس جائے پھر دوبارہ جانا چاہے تو بیچ میں وضو کر لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر بار غسل کرے، اگر غسل نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم وضو کر لے، اگر وضو بھی نہیں کر سکتا کم از کم پھر اپنے عضو کو جو ہے وہ دھو لیا کرے اور پھر سو جائے۔ اور کھانے پینے کی حاجت ہو تو پھر وہ کلی وغیرہ کر کے کھا پی بھی سکتا ہے۔
اور اگر بغیر کلی کیے کھائے پیے گا تو اس کے رزق میں تنگی کا اندیشہ ہے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام زہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ دل میں نیت کریں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، استنجے کی جگہ دھوئیں، جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھوئیں، پھر نماز جیسا وضو کریں، بدن پر پانی چپڑ لیں، خاص طور سردیوں کے موسم میں پانی لے کے تو پانی جسم پر چپڑ لیں، لگا لیں تھوڑا سا، اس لیے پانی کے بہاؤ میں آسانی رہے گی، پانی کم استعمال ہوگا۔ 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار الٹے کندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پر پانی ڈالنا شروع کریں اور پھر سارے بدن پر پانی کو بہائیں۔ بعض لوگ ڈائریکٹ ہی وہ سر پہ پانی ڈالتے ہیں، اس سے بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت اگر ہم ڈائریکٹ سر پہ ڈالیں گے تو وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بندے کے بیمار ہونے کا، جسے نمونیا کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق کہیں گے پہلے سیدھے کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ، تو یہ ٹیمپریچر لیول پہ آ جائے گا، اس کے بعد پھر سر پہ ڈالیں تو پھر پوری جس طرح پانی آپ نے بہانا ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ غسل کے اندر چونکہ تمام اعضاء میں پانی بہایا جاتا ہے، لہذا وضو آٹومیٹک ہی اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ احتیاطی ہیں خاص طور پر، جس میں اگر توجہ نہ دیں تو وہاں پانی پہنچتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بغلوں کے نیچے یہاں پانی، اگر اوپر سے شاور سے نہا رہے ہیں یا اوپر مگے سے پانی ڈالا یا بالٹی ڈالی پانی کی، تو یہ جگہ خشک رہ جاتے ہیں، یہاں پانی پہنچانا ہے بغلوں میں۔ اسی طرح اگر پیٹ میں سلوٹیں ہیں تو اس کو بھی ہٹا کر وہاں پانی پہنچانا۔ اس طرح ناف کے اندر جو ہے وہ انگلی ڈال کے پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ کان کے یہاں پہ کانوں کو ہٹا کے یہاں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اسی طرح انگلی کا خلال یہاں پہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بہت سی جگہ ہے کہ جہاں پر اسی طرح ران اور گھٹنے کے نیچے سمجھ لیں بندہ بیٹھا ہوا تو یہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو یہاں بھی پانی پہنچانا ہے، احتیاط کے ساتھ یہاں پانی پہنچانا ہے۔ اس طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر نیل پالش لگی ہو اسے اتار کر پانی بہانا یہ فرض ہے، کیونکہ یہ سخت طے ہوتی ہے، جمی ہوتی ہے ناخن کے اوپر، اور اس کی سخت طے ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے پانی جاتا نہیں، لہٰذا وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے اور اس کا غسل نہیں اترتا۔ تو نیل پالش اتارنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ البتہ مہندی وغیرہ لگی ہے، تیل وغیرہ لگا ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہاں پھر پانی پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، بندہ جتنی اچھی نیت کرے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو احتلام ہو گیا، غسل اس پہ فرض ہو گیا، جمعرات کا دن سمجھے رات جو گزر گئی مثال کے طور پر، اگلے دن جمعہ ہے، تو اب اس نے غسل جنابت تو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اب اس میں وہ یہ نیت کر لے کہ میں غسل جنابت کی بھی نیت کرتا ہوں کہ پاک ہو جاؤں، اللہ کا حکم ہے تاکہ نماز پڑھ سکوں۔ دوسری یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعے کے مبارک دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے، تو یہ سنت کی نیت بھی کرے تو اس کو بھی جمعے کے دن غسل کرنے کا ثواب یہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ جمعے کے دن عید بھی آ گئی ہے تو عید کے غسل کی نیت کرے گا تو عید کے غسل کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ غسل ایک ہی کرے گا لیکن نیتیں زیادہ کرتا جائے گا، اتنا ثواب اس کا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے میرا آقا فرماتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بالٹی سے نہاتے ہوئے احتیاط کریں کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ بالٹی بھری ہے پانی کی اور اس میں مگا گر گیا، اندر ڈوب گیا، نیچے تہ میں بیٹھ گیا، اب کیا کرتے ہیں لوگ، وہ ہاتھ ڈال کر اس کو نکال لیتے ہیں، تو یہ ہمارا ہاتھ پاک نہیں تھا، ہمارا پورا بدن جو جنبی ہے، ناپاک ہے۔ اب جو ہی یہ ہاتھ ہم نے پانی کی بالٹی میں ڈالا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، پانی استعمال شدہ ہو گیا، لہذا اب اس پانی سے نہ تو وضو ہو سکتا ہے نہ ہی غسل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ پہنچو تک یہ ہاتھ دھو لیں سائڈ پہ، دھونے کے بعد پھر آپ جو مگا نکالیں۔
مستعمل پانی سے جو ہے وہ غسل اور وضو نہیں ہوتا، اس کی بھی بڑی احتیاط۔ ہم نہا رہے ہیں اور بالٹی بھری ہوئی ہے اور پانی چند قطرات بالٹی میں جا رہے ہیں آپ کے بدن سے اڑ کر، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ قطرات تھوڑے سے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، چند قطرات گر جائیں گے آپ کے بالٹی کے اندر جو آپ جس سے نہا رہے ہیں آپ کے۔ تو یہ اصل میں یہ بندے پہ جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ناپاک ہے، غسل واجب ہے اس پر، اور وہ پسینہ اس کو آ گیا، پسینہ کپڑوں کو لگا تو کپڑے ناپاک ہو گئے، تو ایسی بات نہیں۔ جہاں پہ وہ گندگی لگی ہوگی اگر وہ کپڑوں کو لگے گی تو وہ حصہ جو ہے وہ ناپاک ہوگا جہاں پہ وہ گندگی لگی ہے۔ اس کے علاوہ پورا بدن انسان کا جو حکم دیا گیا غسل کا، یہ حکمی جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے غسل کے بارے میں، غسل حکمی ہے یہ۔ پورا وجود اگر کسی کا بندہ جو ہے وہ انگلی کسی پانی میں ڈال دو پانی وہ ناپاک نہیں ہوگا، یہ ایسی جو ناپاکی نہیں ہے انسان کے بدن پر، یہ شریعت کے حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے تم نے عمل کرنا ہے اس پر۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ شریف گلی میں جا رہے تو سامنے سرکار آ رہے تو یہ گلی کو بدل دیا، دوسرے راستے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا، تم نے مجھے آتے ہوئے دیکھا اور راستہ بدل دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر غسل جو تھا وہ واجب تھا، میں ناپاک تھا تو اپنے ناپاک ہاتھ میں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ مس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ شریعت نے حکم ناپاکی کا لگایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو بندے کا بدن ناپاک نہیں ہو جاتا یعنی وہ کسی پانی میں ڈالے تو اس کا ہاتھ پانی بھی ناپاک ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں پر گندگی غلاظت لگے گی وہ حصہ ناپاک ہوگا۔ کتا بھی پورا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اس کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر کتا گیلا ہے کسی کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ کتے کا لعاب لگ جائے گا کپڑوں میں تو وہ کپڑے پھر ناپاک ہوں گے۔ کتے کا لعاب جو ہے نا، تھوک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ کتا بذات خود ناپاک نہیں ہے تو حرام ہی، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ کسی نے اسے ہاتھ بھی رکھ دیا تو اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، لعاب لگے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ غسل کے کچھ طریقہ تھا جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ نیل پالش وغیرہ لگی ہو تو اس کو اتار لینی چاہیے، اس سے نیچے وہ پانی نہیں پہنچتا جائے۔ احتیاطیں بتائی ہیں، بغلوں کے نیچے، کانوں کے پیچھے، اس طرح گردن کے جوڑ، یہاں جوڑ، ناف کے اندر، پیٹ کی سلوٹیں ہیں، یہ گھٹنے کے نیچے جو ہے، یہ سارے معاملہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی بندہ بیٹھ کر غسل کرتا ہے کوشش تو کرے بندہ بیٹھ کر غسل کرے، زیادہ بہتر ہے۔ پورے جسم پر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زخم بندے کو ہے اور اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اسے کھولنے میں نقصان ہوگا، یا وہ دوبارہ اس کو اس طریقے سے باندھ نہیں سکے گا، یا اس میں پانی چلا جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تو اب اس حصے پر جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں پر وہ گیلا ہاتھ پھیلے گا، اس کو مسح کر لے گا۔ اسی طرح اگر اس کے سر پہ پانی ڈالنے سے کوئی شدید بیماری لاحق ہونے کا اس کو یقین ہو، اگر میں یہ پانی ڈالوں گا، خاص میں ٹھنڈا پانی ڈالوں گا سردیوں کے موسم میں تو میں شدید بیمار ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو وہ گیلا ہاتھ سر پہ پھیل لے، لیکن یہ شدید حاجت کی ضرورت اس وقت یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ٹھنڈ لگ جائے گی نہیں پانی نہیں پانا۔ شدید مجبوری کی حالت میں اگر اس کو یقین ہو کہ سر پہ پانی ڈالنے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، پکا یقین ہو جاؤں گا، پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گیلا ہاتھ سر پہ پھیلے تو بھی اس کا کام چل جائے گا۔ کیونکہ اب وہ غسل کا میت کا غسل کو بھی بتانا تھا، وقت بھی ہو رہا ہے۔ تو میت کا جو غسل ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نہلانے والا با طہارت ہو، جیسے عام بندے غسل کرتا ہے ویسے مجھے غسل دینا ہوتا ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کی ہو جائے تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کو ڈھونڈو جی، مدرسے میں جا رہے ہیں، مسجد کو دروازے گھر کٹا رہے ہیں، بندہ خود غسل دے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بیٹا ہے یا باپ ہے، رشتہ دار جتنا قریبی ہوگا اتنا زیادہ ثواب زیادہ ملے گا، وہ نرمی کے ساتھ اسے غسل دے گا۔ دوسرا بندہ آئے گا اجرت لینے والا، پیشہ ور آئے گا، غسال، تو کیا ہے کہ وہ تو پیسے دیہڑی کھڑی کرنے کے لیے جس طریقے سے بھی آئے گا غسل دے دے گا، اس کو نہلا دے گا، اس کو پانی ڈال دے گا اس کو۔ تو میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ میت غسل دو تو بڑی نرمی کے ساتھ دو، اور فرمایا کہ جب تم غسل دے رہے ہوتے ہو تو میت کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے، لہذا گھر والے اگر اس کے غسل
چاہیے کہ وہ بیٹا ہے یا باپ ہے کوئی بھائی ہے تو وہ اس کو غسل دے، تاکہ نرمی کے ساتھ غسل دے گا، رقت کے ساتھ غسل دے گا تو اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا اور بڑی آسانی کے ساتھ غسل دے سکے گا۔ میت کے غسل میں یہ فرق ہے کہ زندہ کے لیے یہ ہے کہ وہ ناک میں پانی چڑھانا اور غرارہ کرنا، کلی کرنا، یہ فرض ہے۔ میت کے غسل میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ روئی گیلی کر کے دانتوں میں پھیر لی جاتی ہے، ناک کے اندر جو گھما دی جاتی ہے۔ باقی غسل جو ہے وہ اسی طرح ہی اس کو پانی پانا پورے بدن پر جو ہے۔ شوہر کو بیوی غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ شوہر اپنی بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی تیری بڈھی مر گئی، تو کندھا نہیں دینا، تو قبر میں اتارنا۔ دوسرے سارے غیر بندے اتار رہے ہیں، اسے سارے کندھے دے رہے ہیں، شوہر کو تو سائڈ دے ہو جا بھائی۔ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کی جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی سوگ میں، اس کی عدت میں ہے۔ تو یہ چیز ہے، بلکہ میں نے سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے، کہ مولا علی کا غسل بھی سید نے دیا۔ کس کے بارے میں سنا تھا؟ یا صدیق اکبر کے بارے میں تھا، تو انہوں نے غسل دیا تھا ان کو، یا تو میں نے سنا ہے سید صدیق اکبر کو کہ زوجہ نے غسل دیا، پڑھا تو نہیں ہے، بہرحال سنا ہے میں نے۔ تو بیوی دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے، وہ نکاح بالکل ختم ہو گیا۔ چونکہ عورت عدت میں ہے، اس کے نکاح سے نکاح میں ہی ابھی تک ہے، تو پھر وہ اپنے سرے وہ شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں غسل کے وقت جو ہے وہ بعض لوگ خط بناتے ہیں میت کا، بعض لوگ ناخن کاٹتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے اس کے ساتھ، بعض جگہوں پہ ناخن کاٹتے ہیں۔ تو میت کے ناخن نہیں کاٹنے، اگر بڑے ہیں تو ان کو بڑے رہنے دیں۔ کسی نے خدا نہ خاصا ناخن کاٹ لیے ہیں تو وہ ناخن اسے کفن کے اندر رکھ دیے جائیں۔ بعض لوگ خدا نہ خاصا شیو تک کرتے ہیں، بعض لوگ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ میت کے ساتھ بلا وجہ فضول جو ہے وہ اذیت دینے والی بات ہے، لہذا میت کے ساتھ یہ معاملہ ناخن کاٹنا اور خط بنانا اور منہ زیر ناف جو بال ہیں ان کو صاف کرنا، یہ سب منع ہے۔ اور میت کو جب غسل دیں تو بڑی احتیاطی کے ساتھ دیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور میت کی جسم کی اگر کھال اتر رہی ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میت پانی میں پڑی پڑی رہ جاتی ہے، اس کی لاش بعد میں برآمد، جیسے کئی جگہوں پہ ایسے دریاؤں میں لاشیں، نالوں سے لاشیں برآمد ہوتی ہیں، پر جسم گل جاتا ہے بیچاروں کا، تو اگر ہاتھ لگائے تو ان کی کھال اترنے لگے تو پھر خالی ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، صرف اس کے اوپر پانی بہا دیں تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ غسل دینے کے بعد پھر میت کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، پیچھے کی طرف سے اٹھا کے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پیٹ پہ ہلکا ہلکا اس کو جو ہے وہ ملتے ہیں تاکہ اگر کوئی گندگی غلاظت کوئی ہے تو وہ نکل جائے۔ اگر بالفرض نکلے، اول تو نکلتی نہیں ہے، پھر بھی اگر نکل آئے تو اس کو دھو دیا جائے، دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دے لو، غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے، غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے اس کی پیشانی پہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں سینے پہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لکھنے کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انگلی سے، پینسل سے، قلم دباغ سے نہیں، ساتھ قلم دباغ سے لکھا پھر تکلیف ہوگی، انگلی سے صرف ایسے لکھنا ہے، اشارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، اور کلمہ شریف یا سینے پہ لکھ دینا اس کے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش کی امید ہے، بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شخص کی پیشانی پر یہ لکھا گیا، فرشتے اس کے سوال جواب کے لیے آئے اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پیشانی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ہم اس کا کیا حساب کتاب لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہانہ بھی جویت، رحمت حق بہانہ بھی جویت۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، وہ قیمت طلب نہیں کرتی۔
وہ کسی طریقے سے اللہ فرماتا بندہ میرے پاس آ جائے، بس میری بارگاہ میں آ جائے، میرا ہو جائے بس۔ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے۔ تو یہ میت کا غسل جو ہے وہ اور اگر میت کا خون بہ رہا ہے، قتل کا کیس ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے یا ایکسیڈنٹ کا معاملہ، خون اس کا رک ہی نہیں رہا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو پانی اس کو بہایا جائے، کوشش کرے کہ وہ خون رک جائے۔ اگر خون بہنا پھر بھی نہیں رکتا تو پھر ویسے ہی اس کو کفن کے لپیٹ کے اس کو جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ غسل کا ایک طریقہ تھا اور ایک عمل تھا کہ بندہ جو ہے وہ پیشانی پر یہ خاص طور پر کوشش کیا کریں جب ایسا کوئی موقع آئے تو اس کو یاد کر کے میت کے کفن پہنانے سے پہلے پیشانی پہ بسم اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، زیر زبر ڈالنے ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اور کلمہ شریف دل پہ ہر کوئی لکھ سکتا ہے کلمہ شریف بھی۔ تو یہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے غسل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ